الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو آدمی گناہ کرے گا تو اس کو آخرت میں گناہوں کی سزا ملے گی۔ آخرت میں اللہ جل شانہ نے نیک اعمال کا بدلہ بھی رکھا ہے اور گناہوں کی سزا بھی رکھی ہے۔ نیک اعمال کے بدلہ ملنے کی اصلی جگہ جنت ہے، جہاں راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور گناہوں کی اصلی سزا کی جگہ جہنم بنائی ہے، جو انتہائی عذاب کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، اور ایسی زبردست تکلیف کی جگہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جہنم برحق ہے اور اس کا عذاب بھی برحق ہے۔ اور اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو اس لیے بھی بنایا ہے کہ مسلمان جنت و جہنم کو یاد کر کے دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تاکہ جہنم میں نہ جا سکیں بلکہ جنت میں جائیں۔ اور گناہ انسان کے ظاہر سے بھی ہوتے ہیں، باطن سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک ظاہر بنایا ہے اور ایک باطن بنایا ہے۔ انسان کا ظاہر وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں،
اس کے متعلق بھی اللہ پاک نے بہت سارے احکام دیے ہیں، کرنے کے بھی بچنے کے بھی۔ اور ایک ہمارا باطن بنایا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، دل کی دنیا کہتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کی دل کی باتوں کو نہیں دیکھتے، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بس ہر آدمی اپنے باطن کو خود ہی جانتا ہے اور خود ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ عام آدمی ایک دوسرے کے دل کو نہیں جانتے، اس کے دل میں کیا ہے اس کو نہیں جانتے، تو اس دل میں بھی اور باطن کے اندر بھی بہت سے گناہ ہیں جن سے بچنے کا حکم اللہ پاک نے اس آیت میں دیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 گناہ میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیے تھے، آج ایک اور انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ جو میں نے پہلے 3 گناہ بیان کیے ان کو میں دہرا دوں، کیونکہ وہ بھی بڑے کثرت سے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، بہت سے مسلمان ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ہیں، بعض عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو بہت ہی عام ہے وہ ہے مردوں کا اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا۔ کسی مسلمان عاقل بالغ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی شلوار یا پاجامہ یا لنگی یا تہمد یا چادرہ یا چادر یا چوغا یا عبا یا رومال اوپر سے نیچے اس طرح لٹکائے کہ وہ ٹخنے سے نیچے ہو جائے۔ یہ گناہ ہے اور ہے بھی گناہ کبیرہ، اور اس کی بڑی سخت سخت وعیدیں حدیث شریف میں آئی ہیں، جس میں سے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس شخص کے تہمت سے اس کے ٹخنے چھپ جائیں گے وہ ٹخنے دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ دوزخ کی آگ میں وہ ٹخنے جلائے جائیں گے جو تہمت وغیرہ کی وجہ سے چھپا کر رکھے جائیں گے، یعنی تہمت اتنا نیچے لٹکایا جائے گا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے آ جائے گا، ٹخنے اس کے اندر چلے جائیں گے اور چھپ جائیں گے۔ تو حضور کے زمانے میں زیادہ تر ازار استعمال ہوتا تھا، تہمت استعمال ہوتا تھا، شلوار کم استعمال ہوتی تھی، لیکن حکم سب کا ایک ہے، تہمد ہو، شلوار ہو، پینٹ پتلون ہو، پاجامہ ہو، اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہوگا تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اور جہنم کی آگ اتنی خوفناک اور ہولناک ہے کہ ایک حدیث میں جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب بتایا گیا ہے، جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو جہنم میں سے 2 چپلیں نکال کر پہنا دی جائیں گی۔ کسی دوزخی کو، ابھی وہ دوزخ میں نہیں ہوگا، باہر ہوگا، بس دوزخ میں سے 2 چپلیں نکال کر اس کو پہنا دی جائیں گی۔ تو صرف چپلوں کے اندر اتنی تپش اور آگ ہوگی کہ ان چپلوں کے پہننے سے اس آدمی کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکڑا ہوگا۔ دماغ یہاں پر ہوتا ہے آدمی کے سر میں، چپلیں پیر کے اندر ہیں، لیکن چپلوں کے اندر اتنی آگ ہوگی، اتنی وہ گرم ہوں گی کہ اس کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں آگ ہی آگ، یہاں تک کہ اس کا دماغ بھی کھد بد ہانڈی کی طرف پکے گا۔
منہ سے بھی آگ نکلے گی، اس کے پہلوؤں سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھ رہا ہوگا سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، اور وہ چپلوں کی پہننے کی وجہ سے یہ محسوس کرے گا کہ مجھے جہنم کا سب سے زیادہ سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے کم اور ہلکا اسے عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو جس کے ٹخنے ہی جہنم کے اندر ہوں گے اسے کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ کریں۔ اور یہ حکم نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے باہر بھی ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں دو غلطیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ شاید یہ نماز کے اندر حکم ہے، نماز کے باہر چاہے شلوار ٹخنے سے نیچے کرو کوئی پرواہ نہیں، غلط ہے۔ نماز کے اندر اگر یہ گناہ کرے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، ٹخنے اس کے چھپے ہوئے ہیں شلوار سے یا پجامے سے یا پینٹ پتلون سے، تو اس کی نماز ہی مقبول نہیں ہوگی۔ اور نماز کے باہر ہوگا اور نماز کے اندر ہوگا تو اس کے دونوں ٹخنے جہنم میں جلیں گے۔ تو یہ گناہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نماز میں بچو، نماز کے باہر کچھ بھی کرو، ایسا نہیں ہے۔ نماز میں بھی ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، اور نماز کے بعد بھی ٹخنے کھلے رکھنے واجب ہے۔ ایسی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تکبر اگر ہو تب تو ٹخنے چھپانا گناہ ہے، تکبر نہ ہو تو پھر گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تکبر کے ساتھ اگر کوئی ٹخنے چھپائے گا تو دو گناہ ہوں گے، ایک ٹخنے چھپانے کا اور ایک تکبر کرنے کا۔ تکبر کا گناہ کا تعلق دل سے ہے، ٹخنے چھپانے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو تکبر الگ گناہ، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا الگ گناہ، دو گناہ ہوں گے اس کے اندر۔ اور اگر بغیر تکبر کے کوئی آدمی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے گا تو ایک گناہ۔ تو یہ گناہ جو ہے ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور ہے یہ انگریزوں کی نقل، کہ چونکہ مسلمان انگریزی زیادہ پڑھتے ہیں اور انگریز نے 1000 سال تک ہندوستان پاکستان پر حکومت کی ہے، اس لیے ابھی تک مسلمان انگریز کے غلام ہیں، ابھی تک ذہنی طور پر آزاد نہیں ہو سکے، ذہنی طور پر ابھی تک آزاد نہیں ہو سکے، اب تک ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ اور آج کل پورا عالم اسلام جو ہے تقریباً یورپ کا غلام بنا ہوا ہے، یورپ کا غلام ہے، اس کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ان کی ذلت کی اور ناکامی کی اور رسوائی کی کا باعث ہے۔ تو یہ اس میں انگریزوں کی نقالیہ گناہ الگ ہے۔ دشمنوں کے بائیکاٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بھی پرہیز کریں اور اس انگریزوں کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالیں، اور اسلام کا طریقہ لباس استعمال کریں۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہمیشہ اس کی شلوار پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ اور عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار اتنی نیچی رکھیں کہ ان کی ٹخنے چھپے رہیں، عورتوں کو یہ حکم ہے۔ اب یہ انگریزوں کی نقل کے اندر عورتوں نے اپنی پنڈلیاں بھی کھول لی۔ آپ دیکھیں اکثر و بیشتر مسلمان عورتیں اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھتی ہیں، بالکل ہی معاملہ الٹا ہو گیا۔ عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار سے، اپنے ازار سے، اپنے کپڑوں سے اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں۔ پنڈلی بھی ان کا سطر ہے جس کو چھپانا واجب ہے، ٹخنے بھی ان کا سطر ہے، اس کو چھپانا واجب ہے، مگر انہوں نے یورپ کی تقلید میں اور یورپ کی نقل میں
جناب اپنے شلواریں جو ہیں وہ اوپر کر لی، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں، پیروں میں موزے بھی نہیں ہیں، ایک ہے سطر ایک ہے پردہ۔ سطر تو ٹخنے تک ہے، ٹخنے سطر کا حصہ ہے، لیکن نیچے کا حصہ جو ہے پنجہ اور پیر پردے میں داخل ہے۔ یہ پردے کا حکم یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کے پیروں میں موزے ہونے چاہیے تاکہ نامحرم مردوں کی نظر پیروں پر نہ پڑے، یہ پردے کا حکم ہے۔ تو ایک گناہ تو بھئی یہ ہو گیا جو بہت زیادہ عام ہے، لہذا جہاں ہمیں اپنے دشمنوں سے بغض ہونا چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، ان پر غصہ ہونا چاہیے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، وہاں ان گناہوں سے ہی بچیں۔ ان سے بچیں گے تو ان کا بائیکاٹ ہوگا اور ان کی مخالفت ہوگی، اور کافروں کی مخالفت کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ یہ جو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کا طریقہ ہے، یہ حضور کے زمانے سے کافر ہوا طریقہ چلا آیا ہے۔ جتنا بڑا کافر ہوتا تھا، جتنا بڑا وہ صاحب عہدہ اور صاحب منصب ہوتا تھا، اتنا ہی اس کا ازار جو ہے زمین پہ گھسڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم ان کافروں کی مخالفت کرو اور اپنی شلوار پاجامے کو ٹخنے سے اوپر کرو۔ اس لیے حضور کی اصل سنت یہ ہے کہ ازار ہو یا تہمد ہو یا پاجامہ ہو، وہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، لیکن آپ ہی نے یہ بھی رخصت دے دی کہ اگر اس سے نیچے کر لو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ ٹخنے سے اوپر اوپر ہو۔ تو یہ ایک گناہ یہ ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا، گزشتہ جمعہ مختصراً بیان کیا تھا، آج ذرا اس کی وضاحت کر دی تاکہ اچھی طرح ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دوسرا مردوں سے متعلق خاص حکم یہ ہے کہ وہ داڑھی مکمل رکھیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے، احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا حکم ہے، جس کی وجہ سے چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر واجب ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی رکھے، اور ایک مٹھی داڑھی دائیں طرف سے بھی رکھے، بائیں بیچ میں سے بھی رکھے، بائیں طرف سے بھی رکھے، ادھر سے بھی بال ایک مٹھی کے برابر ہو، ادھر سے بھی بال ایک مٹھی کے برابر ہو، تھوڑی کے پاس سے بھی ایک مٹھی برابر ہونے چاہیے۔ یہ واجب ہے، جیسے قربانی واجب ہے اور فطرہ واجب ہے، اسی طرح۔ اور اس میں بھی دراصل مخالفت ہے یہود و نصارہ کی، عیسائیوں کی اور کافروں کی۔ مسلمان کافروں کی نقل میں یہ گناہ کر رہے ہیں، اور حضور فرمایا تم کافروں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود و نصارہ اور مجوسی یہ داڑھی منڈایا کرتے تھے، مونچھیں بڑی بڑی رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو، اور مخالفت کر کے اپنی داڑھیوں کو خوب بڑھاؤ اور مونچھوں کو باریک کرو۔ اس لیے مونچھیں باریک رکھنی چاہیے، اور کم سے کم اتنی مونچھیں بھی آدمی رکھ سکتا ہے جیسے بھویں ہوتی ہیں آدمی کی۔ اور بھویں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بال ہونٹ پر نہ آنے پائے، بال ہونٹ پر نہ آنے پائے، ہونٹ کے کنارے بالکل صاف دور سے نظر آئے، باقی بال اگر رہے تو یہ بھی، اس کی بھی اجازت ہے، جائز ہے یہ بھی، لیکن افضل یہ ہے کہ مونچھوں کو باریک کتروائیں، مونچھوں کو باریک کتروا کر رکھنا افضل ہے۔ منڈوانے میں اختلاف ہے، ایک قول یہ کہ جائز ہے، دوسرا قول یہ کہ منع ہے، لہذا منڈوانے سے پرہیز کریں۔ کینچی سے یا باریک مشین سے یا موٹی مشین سے مونچھیں اتنی کتروائیں کہ دور سے منڈی ہوئی معلوم ہو، منڈی ہوئی تو نہ ہو لیکن دور سے منڈی ہوئی معلوم ہو، اتنی باریک کرنا یہ بہتر ہے، اتنی باریک مونچھیں رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ کیوں؟ مجوسی موٹی موٹی اور بڑی بڑی
مونچھیں رکھتے تھے، جیسے ہمارے بلوچستان کے اندر اور اندرون سندھ کے اندر اس کا بڑا رواج ہے کہ لوگ مونچھل ہوتے ہیں، موٹی موٹی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں، اور اس سے اپنی شانیں تو تکبر ظاہر کرتے ہیں علیاذ باللہ۔ تو بھئی یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، ہمارا کافروں سے کیا واسطہ؟ لہذا داڑھی منڈانا یہ کافروں کا شعار ہے، ایسی موٹی موٹی بڑی بڑی مونچھیں رکھنا کہ ہونٹوں پر بال آ جائیں، یہ مجوسیوں کا اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور یہ دونوں کے دونوں کام گناہ ہیں، کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، کل قیامت میں انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا سخت اس کے اندر آپ نے وبال بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اور اب تو دشمن ہم پر حملہ آور ہے، اور 20,000 سے زیادہ عورتوں بچوں کو شہید کر چکا ہے، غزہ شہر کو اس نے کھنڈر کر دیا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ اب بھی ہم نہیں جاگیں گے کیا؟ اب بھی ہمیں غیرت نہیں آ رہی؟ ہمیں شرم نہیں آتی ابھی بھی کہ دشمن ہم پر اس قدر ظلم ڈھا رہا ہے اور ہم پھر بھی اسی کی نقل اتار رہے ہیں اور اپنے طرز عمل سے اس کے موافقت کر رہے ہیں، اور اس موافقت کا عذاب یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں کہ انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ہمیں اس وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے، چاہے منڈانے کی وجہ سے اور چاہے کتروانے کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے اور ساری زندگی اس کا اہتمام کرے، کیونکہ واجب ہے، یہ اختیاری حکم نہیں ہے، واجب ہے یہ، اور مونچھوں کو باریک کریں۔ ایسی ایک تیسرا بڑا گناہ جو ہر سال ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ہے 1 جنوری کی رات۔ 1 جنوری کی رات کو وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ شاید ہندو بھی اپنی ہولی میں اتنا ہنگامہ نہ کرتے ہوں جتنے 1 جنوری کی شب میں ہمارے یہاں ہوتا ہے، جس کی وجہ ساری رات روڈوں پر لوگ گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور اسکوٹر کی تیز آواز سے اس کو چلاتے ہیں، اور سمندر کنارے کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ عورتیں مرد مخلوط ہوتے ہیں اور گانے گائے جاتے ہیں، بعض جگہ شراب نوشی بھی ہوتی ہے اور فائرنگ خوب دبا کے کی جاتی ہے، جس سے کتنے ہی بعض مرتبہ لوگ شہید اس میں مر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تو کافروں کی نقل، سب سے بڑا گناہ تو اس میں کافروں کی نقل ہے۔ ارے بھائی کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ہمارا جہاد ہو رہا ہے، مسلمان فلسطین کے اندر ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں تو کیا دشمن کو سینے سے لگایا جاتا ہے ایسے موقع پر؟ ان کے تو ایک ایک ادا سے نفرت کرنی چاہیے، اور نفرت کر کے ان کی جو کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس وقت تو اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے مشابہت اختیار کرنے سے مکمل پرہیز کریں، اور 1 جنوری کی رات میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جو آج تک کرتے آئے ہیں۔ نہ فائرنگ کریں، نہ گھومے پھریں، نہ جاگیں، نہ تفریح کریں، نہ مردوں عورتوں کا اختلاط کریں، نہ گانے وغیرہ بجائیں۔ یہ سارے خرافات یہ بغیر 1 جنوری کے بھی ناجائز ہے، بغیر 1 جنوری کے بھی یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور اسراف ہے، تبذیر ہے، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ اس کے اندر ہیں۔ بعض دفعہ ناحق قتل بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ وہ ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا ایسا ہے ساری انسانیت کو قتل کر دینا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا یہ بغیر 1 جنوری کے بھی ایسے کام کرنے ناجائز ہیں جن سے بچنا واجب ہے، لیکن 1 جنوری میں کافروں کی مشابہت کی وجہ سے اور زیادہ ناجائز کہ یہ حرکتیں تو کافر کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی طرز عمل میں ہرگز غیر مسلموں کی موافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہو گئی ہے توبہ کر لیں، آئندہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تو جس طرح ہمارے ایمان کا تقاضا یہ
ہماری غیرت کا تقاضا یہ کہ جس طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کے نقل میں ہم جو گناہ کر رہے ہیں ان سے بھی توبہ کریں، آئندہ کے لیے داڑھی منڈانے سے کے گناہ سے توبہ کریں، موٹی موٹی مونچھیں رکھنے کے گناہ سے توبہ کریں، اپنی شلوار ٹکنے سے نیچے رکھنے سے توبہ کریں۔ ایسے ہی یکم جنوری کی رات میں جو خرافات ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں ان سے بھی توبہ کریں اور آئندہ بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔